عشق و محبت عام کرو تم، اچھے اچھے کام کرو تم، عشق و محبت عام کرو تم، اچھے اچھے کام کرو تم۔ استاد محترم کو میرا سلام کہنا، دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا کے علم و دانش کا راستہ دکھایا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل۔ خبر یو پی کے ضلع اعظم گڑھ شہر سے ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سینئر صحافی شمیم جیراج پوری کی یہ خصوصی رپورٹ۔ دینیات مکتب رحمت نگر کا شاندار و کامیاب سالانہ پروگرام، بچوں کی بہترین پیشکشوں نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ دینیات مکتب رحمت نگر جامع مسجد کے زیر اہتمام بروز اتوار 15 فروری کو جامع مسجد سے متصل میدان میں ایک عظیم الشان دینی، تعلیمی اور تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے معززین، والدین، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت مولانا انتخاب صاحب قاسمی نے فرمائی، جبکہ مہمان خصوصی مولانا وسیم صاحب شیروانی اور سرپرستی ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب اصلاحی کی رہی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جسے بچوں نے نہایت خوش الہانی اور دل نشین انداز میں پیش کیا، جس سے پورا ماحول روحانیت سے معطر ہو گیا۔ اس کے بعد بچوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کی۔ تقاریر کے مرحلے میں بچوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے پراثر انداز میں خطاب کیا کہ سامعین بے حد متاثر ہوئے اور کئی افراد کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو انعامات سے بھی نوازا گیا، جس سے بچوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔ پروگرام میں سبق آموز مکالمے، اصلاحی و تربیتی ڈرامے بھی پیش کیے گئے، جن میں معاشرتی برائیوں اور دینی اقدار کو نہایت خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا۔ ان پیشکشوں کو حاضرین کی جانب سے بھرپور داد و تحسین حاصل ہوئی۔ تقریب میں تقریباً 1000 سے زائد افراد شریک رہے، جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی، جو طویل وقت تک نہایت توجہ اور دلچسپی کے ساتھ پروگرام سے مستفید ہوتی رہیں۔ پروگرام کے مثبت اثرات پورے علاقے میں نمایاں طور پر محسوس کیے گئے اور ہر جانب اس کی کامیابی کی بازگشت سنائی دی۔ پروگرام کے اختتام پر مہمانہ خصوصی مولانا وسیم صاحب شیروانی نے استقبال رمضان کے عنوان پر نہایت فکر انگیز خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، جس میں بندوں کے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے والدین کو نصیحت کی کہ وہ اپنے بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہوئے عبادات کا اہتمام کریں۔ اس موقع پر صدر مجلس مولانا انتخاب صاحب قاسمی کی رقت آمیز دعا کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، جبکہ ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب اصلاحی نے بچوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہی بچے مستقبل کے روشن ستارے ہیں، جو آگے چل کر قوم و ملت کی رہنمائی کریں گے۔ پروگرام میں دینیات کمیٹی کے ذمہ داران و ارکان بشمول صدر ڈاکٹر محمد عامر صاحب، سیکریٹری احمد جمال عثمانی صاحب، خازن شارق پپو صاحب، آزاد عالم عرف اچھو صاحب، مولانا محبوب الرحمان قاسمی صاحب، ڈاکٹر عقیل صاحب، ماسٹر عقیل صاحب، شاہ عالم صاحب، ندیم صاحب، احمد ہندی صاحب، مولانا وسیم صاحب، مفتی خالد صاحب، عدیل صاحب، ڈاکٹر سلمان صاحب، شمشاد صاحب، عبد المنان صاحب، اظہار صاحب، شہاب الدین صاحب اور دیگر معزز ارکان شریک رہے اور پروگرام کی کامیابی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آخر میں دینیات مکتب جامع مسجد رحمت نگر اعظم گڑھ کے پرنسپل قاری محمد جاوید اشاتی صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ دینیات مکتب رحمت نگر نہایت تیزی کے ساتھ تعلیمی و تربیتی میدان میں ترقی کی جانب گامزن ہے اور یہ پروگرام اسی کامیابی کی ایک روشن جھلک ہے۔
اس کے بعد انہوں نے تمام اساتذہ اکرام، ممبران کمیٹی اور اہل محلہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کی کامیابی اساتذہ کی محنت، ممبران کے خلوص اور عوام کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اہل رحمت نگر کی محبتوں کو اپنا قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر عالی قدر، اسٹیج پر رونق افروز معزز اور محترم شخصیات، سامنے تشریف فرما قابل احترام سامعین اور سامعات، بہت دیر سے بچوں کا پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں، میں نے بھی سنا۔ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقریباً 200 سے کچھ زائد بچے اس دینیات مکتب میں زیر تعلیم ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو کانوینٹ میں پڑھتے ہیں اور 1 گھنٹہ اس دینیات کو دیتے ہیں۔ میں پروگرام سن رہا تھا اور میرے ذہن و دماغ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر گردش کر رہا تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا کہ اپنے اس شعر کے ذریعے مجھے اور آپ کو مایوسی کے دلدل سے نکال کر ایک ایسے مستقبل کا چراغ دکھا رہے ہیں جس میں مایوسی نہیں ہے بلکہ عزم اور حوصلے کی لازوال نعمت ہے۔ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آئے، تقریروں کے دوران قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی، پھر بعد بچوں نے قرآن مجید کو مکمل بھی کیا، بچیوں کے ذریعے اردو کے لفظ کی ادائیگی بھی میں نے سنا اور دیکھا۔ میرا دل اس بات کی بے اختیار گواہی دینے لگا یہ قوم مایوس کیوں ہو۔ الحمدللہ اس کے پاس ابھی ایسی ماؤں کی کوکھ ہے اور ایسی مائیں ہیں جن کی گود میں باصلاحیت نسلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ بچے 1 گھنٹے میں تیار ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں بقیہ وقت ان کا اسکول اور کالج میں گزرتا ہے، جہاں عمومی طور پر خدا پبلک اسکول یا اس طرح کے 2-4 اسکولوں کے علاوہ عمومی طور پر ماحول میں کوئی دین کی رمق نہیں ہوتی، لیکن 1 گھنٹے میں ان بچوں کو تیار کیا گیا۔ ان بچوں نے ایسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، بلا شبہ بڑے بڑے لوگ بھی اس صلاحیت سے عاجز ہوں گے، بہت سے بڑے لوگ بھی اس صلاحیت کو دیکھ کر عشعش کر رہے ہوں گے۔ میری ماں اور میری پیاری بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے مستقبل کو بچانا، اور ارتداد کا جو زہر اس وقت تیزی کے ساتھ مسلم سوسائٹی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہماری بہت سی نوجوان بیٹیاں جو پیدا ہوئی تھی اسلام کی آغوش میں، انہوں نے دنیا کی چمک دمک کی بنیاد پر غیروں کا ہاتھ پکڑ لیا، کبھی مجبوری میں اور کبھی اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل میں وہ غیروں کی آلۂ کار بنی، غیروں کا شکار بنی۔ انہوں نے اپنا دین بھی کھویا، آخرت بھی برباد کی، اور پوری قوم اور ملت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ کیا ہو گیا ہماری نوجوان بہنوں کو کہ آئے دن ہم سوشل میڈیا پر یہ خبریں سنتے اور دیکھتے ہیں کہ آج فلاں نام کے عبد الرحمن، عبد الرحیم، ساجد و حمید، اس طرح کے اسلامی نام کی بیٹیاں، عابدہ ساجدہ نام کی بیٹیاں، فریحہ انیقہ نام کی بیٹیاں، اور اس طرح کی خاتون بیٹیاں یہ غیروں کا شکار ہو کر ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق پتہ نہیں ہے کہ عالم اسلام کی خواتین نے دنیا کو لات ماری ہے، اولاد کو اللہ کی آن پر قربان کیا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے جنت تو قبول کی ہے، مگر دنیا کے لیے انہوں نے جنت کو کبھی بھی اپنے لیے جنت کو انہوں نے کبھی بھی ضائع نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام احد کے میدان میں ہیں، اللہ کے حبیب کی طرف
دشمنوں کی یلغار بڑھ چکی ہے اور آپ پر قاتلانہ حملے کے لیے دشمن بار بار تلوار سونت کر آگے بڑھتا ہے اور تیر چلائی جا رہی ہے۔ انہی لوگوں میں جو آپ پر جانے ساری کے لیے اپنی جانیں فدا کر رہے تھے، ایک خاتون بھی آئیں جن کا نام ام عمارہ ہے۔ پہلے تو وہ پانی پلا رہی تھی مجاہدین کو، جب اللہ کے پیغمبر کو زخم لگ گئے تو وہ اپنا مشکیدہ پھینک دیتی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایک چھوٹی سی تلوار کے ساتھ آ کر اللہ کے نبی کی طرف آنے والے تیر کو اپنے جسم پر روکتی ہیں۔ آپ کی طرف اٹھنے والی تلوار کے لیے خود مقابلے میں آتی ہے اور زخمی ہوتی ہیں۔ تقریباً 13 زخم ام عمارہ نے غزوہ احد میں کھائے ہیں، جن کا اثر بہت دنوں تک رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ایک شخص بڑھ رہا ہے جس نے آپ کے اوپر تلوار ماری، انہوں نے جوابی حملہ کیا، وہ زمین پر گرا اور گھسٹتا ہوا بھاگا۔ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت زید اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں تھی۔ ان کے بیٹے زخمی ہو کر آئے، چادر پھاڑ کر انہوں نے زخم باندھا اور پھر فرمایا بیٹا کھڑا ہو جا، اللہ کے پیغمبر کی حفاظت کرنا ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو دنیا میں ہمارا باقی رہنا یہ جائز نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے اتنے میں کہا ام عمارہ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا دیکھو وہ نظر آ رہا ہے، تیری کے ساتھ بڑھی ہیں، پہلو پر حملہ کیا، وہ زمین پر گھرا ہے، اٹھ نہیں سکا مگر گھسٹتا ہوا بھاگا۔ اللہ کے پیغمبر ہنس پڑے۔ ام عمارہ ہر طرف اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے تلواریں لیے دوڑ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعد میں جدھر دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی۔ ایک موقع ہے جب اللہ کے پیغمبر پر تلوار لگ گئی، اس پر ام عمارہ نے حملہ کیا۔ پیارے آقا نے کہا ام عمارہ مانگ لے، کیا مانگتی ہے؟ آج تو جو مانگے گی میں دعا کروں گا اللہ عطا کرے گا۔ ام عمارہ بھی اللہ کے پیغمبر کی صحابیہ تھی، وہ دنیا مانگتی تو خدا کی قسم قیامت کی صبح کے لیے ان کے قدموں میں دولت و ثروت کی بوچھار بھی ہوتی اور حکومت و سرداری بھی ان کے خاندان کی وراثت ہوتی، لیکن انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میری خواہش ہے کہ آپ دعا فرما دیں، جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کا آج موقع ملا ہے، کل جنت میں آپ کی اللہ رفاقت عطا فرما دیں۔ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ام عمارہ اس کے خاندان کو جنت میں میرا رفیق و ساتھی بنا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ام عمارہ یہ کہتی تھی اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر کی اس دعا کے بعد کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت میرے لیے اب آسان ہے، کوئی مشکل نہیں رکھتی۔ میری پیاری ماؤں، میری پیاری بہنوں، یہ جنت آپ کی بھی منتظر ہے، اللہ کے پیغمبر کی صحبت آپ کے لیے بھی میسر ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، آپ اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں۔ آج سماج میں جو خرابیاں در آئی ہیں اور داخل ہو گئی ہیں، ان میں اگر مرد ذمہ دار ہیں تو عورتوں کی جماعت بھی ذمہ دار ہے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آنے والی عظیم شخصیات، اگر آپ غور کریں گی ہر شخصیت کے پیچھے اس کی عظیم ماں یا اس کی عظیم بہن یا اس کی عظیم بیوی کا کردار نظر آتا ہے۔ خود اللہ کے پیغمبر کی تربیت میں اللہ کے حبیب دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، ماں نے سب سے پہلا کردار ادا کیا۔ اللہ کے حبیب کے بعد دنیا کے اندر 4 بڑی شخصیات متعارف ہوئیں، خلفائے اربعہ کے علاوہ 4 بڑی شخصیات جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ بچے ابھی یہ نام بتا رہے تھے اور ہم کو سمجھا رہے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں، آج دنیا میں ان کے تقلید کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ام عمارہ اس کے خاندان کو جنت میں میرا رفیق و ساتھی بنا۔ چنانچہ اللہ کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عمارہ یہ کہتی تھی اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر کی اس دعا کے بعد کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت میرے لیے اب آسان ہے، کوئی مشکل نہیں رکھتی۔ میری پیاری ماؤں، میری پیاری بہنوں، یہ جنت آپ کی بھی منتظر ہے، اللہ کے پیغمبر کی صحبت آپ کے لیے بھی میسر ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، آپ اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں۔ آج سماج میں جو خرابیاں در آئی ہیں اور داخل ہو گئی ہیں، ان میں اگر مرد ذمہ دار ہیں تو عورتوں کی جماعت بھی ذمہ دار ہے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آنے والی عظیم شخصیات، اگر آپ غور کریں گی ہر شخصیت کے پیچھے اس کی عظیم ماں یا اس کی عظیم بہن یا اس کی عظیم بیوی کا کردار نظر آتا ہے۔ خود اللہ کے پیغمبر کی تربیت میں اللہ کے حبیب دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، ماں نے سب سے پہلا کردار ادا کیا۔ اللہ کے حبیب کے بعد دنیا کے اندر 4 بڑی شخصیات متعارف ہوئیں، خلفائے اربعہ کے علاوہ 4 بڑی شخصیات جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ بچے ابھی یہ نام بتا رہے تھے اور ہم کو سمجھا رہے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں، آج دنیا میں ان کے تقلید کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کنت یتیما فقیرا، میں یتیم بچہ تھا، ابھی یہ گود میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، میری ماں مجھے اس شہر سے اس شہر لے جاتی تھی تاکہ میں اہل علم اور اہل تقوی اور اہل دل حضرات کی خدمت میں رہ کر اپنے علم اور تربیت کا سامان حاصل کروں۔ کہنے لگے ایک مرتبہ مجھے دور علم کے لیے بھیجنا تھا، میرے ماں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے دیتی، چنانچہ جس گھر میں ماں رہ رہی تھی وہی ہماری زندگی کا آخری سہارا تھا۔ ماں نے اس گھر کو رہن پر رکھ دیا اور 16 دینار ملا، مجھے وہ 16 دینار کل کا کل میری ماں نے میرے حوالے کر دیا اور کہا بیٹا جا اللہ کا علم حاصل کر، دین کا خدمت گزار بن، تیری ماں زندہ رہی تو ملاقات ہو جائے گی ورنہ جنت میں ملاقات کریں گے۔ وہ 16 دینار انہیں حوالے کیا اور بھیج دیا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے، تقریباً تمام پڑھے لکھے لوگ حضرت امام احمد بن حنبل کو جانتے ہیں، یہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے، ان کی ماں نے انہیں علم کا، تقوی کا، للہیت اور اخلاص کا پہاڑ بنا کر دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور ایک بہت بڑا فتنہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اٹھا تھا جسے خلق قرآن کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ فتنہ دنیا میں چلتا تو شاید قرآن مجید کی موجودہ عظمت ہمارے دلوں میں باقی نہ ہوتی۔ اس کے راستے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تنگ تاریخ کوٹھریوں کی قید بھی برداشت کرتے ہیں، کوڑوں کی مار بھی برداشت کرتے ہیں اور موت بھی اسی راہ میں قبول کرتے ہیں، مگر وقت کے فرعون کے سامنے کبھی بھی انہوں نے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ تاریخ کی بڑی شخصیتوں میں آپ نام سنتی ہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیدائشی طور پر وہ نابینا ہیں، پیدا نہیں ہوئے کہ والد دنیا سے چلے گئے، ماں مسلح پر آنسو بہا بہا کر اللہ سے اپنے اکلوتے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی مانگتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے خام میں یہ بشارت سنائی کہ تیرے بیٹے کی بینائی واپس کی جاتی ہے۔ ماں کی دعاؤں نے اور ماں کی گریہ زاری نے، ماں کی تڑپ نے اللہ رب العالمین کو یہ عظیم تحفہ ہمیں اور آپ کو عطا کرنے کے لیے ایک طرح سے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئیں، اور جو ناممکن کام تھا کہ پیدائشی نابینا بچہ، وہ ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ نے امام بخاری ہمیں عطا کیا۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں یہ بات یاد رکھیں، اگلی جو نسل آ رہی ہے وہ ارتداد سے محفوظ رہے، وہ الحاد سے محفوظ رہے، وہ غیروں کا آلے کار اور شکار نہ بنے، وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے، وہ دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر اللہ اور رسول کے سے
अपना रिश्ता न तोड़ बैठे, इसके लिए जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए कि नस्लें दो जगह बनती और बिगड़ती हैं। एक जगह जहां नस्ल के बनने और बिगड़ने का आगाज सबसे पहले होता है, वो माँ की गोद और घर का माहौल है। दूसरी जगह जहां नस्लें बनती और बिगड़ती हैं, वो तालीम गाह है और वहां का माहौल है। ये माएँ हैं जो बच्चों को इस्माइल बना देती है। और बकौल अल्लामा इकबाल, किसने सिखलाए आदाब की, ये मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नजर था या कि मकतब की करामत थी, किसने सिखलाए इस्माइल को आदाब फर्जंदी। यानी हजरत इस्माइल से बाप इब्राहिम कह रहे, बेटा तुझे दबा करना है, अब्बा जान कर गुजरिए, इफ़ाल माँ तो उमर, अब्बा जान कर गुजरिए जो हुक्म मिला है, मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे। ये मिजाज किसने बनाया था? ये माँ हजरत हाजरा ने बनाया। बाप हजरत इब्राहिम बाहर रहते थे। आज हमारे यहाँ भी बाप अमूमन माश की तलाश में मुल्क से भी बाहर हैं या यहाँ रहते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, इनकी मशगूलियतें बाहर की हैं। घर में नस्ल संभालना ये औरत की जिम्मेदारी है और इसी के फिक्रों से नस्लें वजूद में भी आती हैं और नस्लें काबिल कद्र भी बनती हैं और दुनिया में लायक एहतराम भी बनती हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या जुमला कहा था, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। आप घर के माहौल बनाइए, आप घर में ये माहौल बनाइए कि अपने बच्चों को आप लेकर बैठेंगी, उन्हें दिन भर की मशगूलियात दीनी एतबार से कैसे गुजारनी है ये आप सिखाएंगी। इसके लिए परवरदिगार आलम ने आपको रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में एक बेहतरीन तोहफा अता फरमाया है। रमज़ान ये रूह की बारीदगी और रूह की ताजगी, ईमान की बुलंदी के लिए बेहतरीन मौसम है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद शुरू होगा, एक नेकी का अमल आप करती हैं, मिसाल के तौर पर घर में झाड़ू लगाना ये नेकी का अमल है, खाना पकाना नेकी का अमल है, बर्तन धुलना नेकी का अमल है। ये काम आज करेंगी नफल का सवाब है, लेकिन यही काम अगर कोई औरत रमज़ानुल मुबारक में करती है ये फर्ज का सवाब मिलेगा। मर्द हजरात रास्ते में चल रहे हैं, तकलीफ देने वाली चीज को किनारे लगा दिया, कोई ईंट पत्थर है किनारे कर दिया, ये नफल का सवाब मिलेगा। मगर यही अमल रमज़ान आएगा, उस वक्त कोई किनारे लगा देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फर्ज का सवाब अता फरमाएंगे। ये रमज़ान जो सामने आ रहा है ये नेकियों का मौसम है, ये जन्नत संवार दी गई है साल भर और संवार कर जन्नत को बतौर मेहमान खाना हमारे लिए तैयार किया जा चुका है। अब हम और आप अपनी इबादतों की तरफ, जन्नत की तरफ आ रहे हैं। ये रमज़ान उसके लिए बेहतरीन सीजन और मौसम है। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जब रमज़ान आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आपके यहाँ भी मेहमान आने वाले हैं, पहले ही से आप मेहमान खाना, घर के अंदर जो मेहमानों के लिए बैठने की जगह है उसकी सफाई सुथराई और पर्दों की तब्दीली पहले ही से शुरू कर देती हैं। पहले से दरवाजे खोल और जंगले खोल दिए जाते हैं ताकि अंदर की उमस बाहर निकल जाए, कोई महक न रह जाए। जन्नत भी साल भर संवारी गई और तैयार की गई है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, क्यों खोले गए हैं? ताकि मेरे महबूब के उम्मती इबादत के जरिए जन्नत की तरफ आ रहे हैं। दरवाजा पहले से खुला हुआ हो, मेहमान खाना मेहमान के आने से पहले खोल दिया जाता है और अगर मेहमान दरवाजे पर आ गया, दरवाजे में जो मेहमान खाना है उसमें ताला लगा हुआ है, चाबी मिल नहीं रही है, बाप चिल्ला रहा है, माँ बेटियों पर गुस्सा हो रही है, मेहमान अंदर से समझेगा कि जब मेरे आने का इल्म इन्हें हफ्ता पहले से था तो तैयारी पहले से रखनी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आना इनके लिए अहम नहीं था। इसी बुनियाद पर अभी दरवाजा बंद है, अभी कोई तैयारी नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे साल रमज़ानुल मुबारक आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत को संवारते हैं।